الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی محمد المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُقْتِلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، رب العالمین کی فضل و توفیق سے آج ہمارا 5واں درس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ خلاق عالم ہم سب کا اپنی بارگاہ میں آنا قبول و منظور فرمائے اور جو کچھ ادھر ہم سیکھیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو مدینۃ المنورہ کا جو پرانا نام تھا اس کا نام یثرب تھا، لیکن جب رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی، یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ادھر آمد ہوئی تو اللہ رب العالمین نے اس یثرب کو اللہ رب العالمین نے مدینۃ النبی بنا دیا، یعنی نبی کا شہر قرار دے دیا گیا۔ پھر اس کو مختصر کر دیا گیا تو اس کا نام ہو گیا مدینہ۔ یہاں پر دو قبیلے رہتے تھے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، یہ دو قبیلے تھے۔ ان دونوں کے درمیان اتنے اختلافات تھے کہ ہر دن یا مہینے میں جنگیں ان کے ساتھ اور لڑائی ایسی ہوتی کہ خون ریزہ ہو جاتا تھا۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مقدس تعلیم دی، تربیت دی، تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے درمیان اتنی مٹھاس ڈال دی کہ ان لوگوں نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے ہجرت کی تو ان لوگوں نے اپنا دھن من تن جتنا بھی تھا سب حضور پر نثار کیا، حضور کے اصحاب پر نثار کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج ان دونوں کے قبیلے کو ایک نام دیا جسے انصار کہا جاتا ہے۔ ہم سنتے ہیں نا انصار قبیلہ، انصار تھے، تو انصار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو لقب دیا تھا۔ اور یہ کون تھے؟ قبیلہ خزرج اور قبیلہ اوس والے تھے۔ اعلان نبوت کے 11ویں سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کے موقع پر یہ ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج فرماتے، حج ادا کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مینا میں تشریف لے جاتے اور وہاں پر اسلام کی دعوت دیتے۔ تو قبیلہ اوس کے 6 آدمی آئے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آئے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام نسب پوچھا اور ان کو قرآن مجید کی آیتیں سنائی۔ جب ان لوگوں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت طیبہ و طاہرہ سنی تو اللہ رب العالمین نے ان کے دل پر ایک ایسا اثر ڈالا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اسلام لے کر آ گئے، وہی 6 آدمی۔ اب اعلان نبوت کا 12واں سال آیا، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام مینا کے میدان میں گئے اور آپ نے وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 12 اشخاص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی گھاٹی میں مشرف اسلام کیا۔ تو کافی تعداد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی آتے رہتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر دست اقدس پر یہ بیعت کرتے رہتے اور مسلمان ہو جاتے۔ اب ہجرت کا واقعہ اس طرح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا کہ اب وہاں پر ایک اچھی تعداد بن چکی ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک پناہ گاہ بن چکی ہے۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو وہاں پر ہجرت کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر ہجرت کی اجازت دی تو سب سے پہلے جو ہجرت کرنے والے تھے وہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، پھر اس کے بعد کافی صحابہ کرام نے ہجرت کی۔ اچھا، جس نے ہجرت نہ کی اس کی 2 وجہ تھی۔ نمبر 1 تو یا کافروں کی قید کی وجہ سے، نمبر 2 اپنی مفلسی کی وجہ سے کہ وہ سفر نہ کر سکے، ورنہ تمام صحابہ کرام جتنے تھے اکثر نے وہاں پر ہجرت کی۔ تاجدار ذوالنونیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ہجرت کر چکے تھے، تاجدار عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی،
تو کافی صحابہ کرام نے ہجرت کی، لیکن جب صدیق پاک کی باری آئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روک لیا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی روک لیا، کہا کہ آپ دونوں ادھر رہیں میرے ساتھ، باقی صحابہ کرام کو اجازت دے دی گئی۔ اب یہاں پر ایک عاشق کی ہجرت دیکھی جائے، تاجدار عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت ایسی ہجرت تھی کہ آج بھی انسان اگر سنے تو بندے کے دل ہل جاتے ہیں۔ کسی نے بھی کفار کے سامنے حضرت عمر کے علاوہ کسی نے بھی علن اعلان ہجرت نہیں کی۔ تاجدار عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی نا اور حضور سے اجازت لی، اجازت لینے کے بعد فرماتے کہ حضور اجازت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ اجازت دینے کے بعد یہ اپنے گھر گئے اور تلوار اٹھائی، تلوار اٹھانے کے بعد کمان اٹھایا، کمان کندھے پر ڈالا، تیر کا ترکش لیا، سین حرم کے اندر آ گئے۔ سین حرم کے اندر داخل ہوئے، سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے، سردار کے سامنے بلند آواز سے کہتے ہیں کہ میں جو عمر ہوں میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، کسی میں اگر تپڑے تو آئے اور بات کر لے مجھ سے، کوئی اگر چاہتا ہے کہ اس کی جو بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائے تو آئے میں سے مقابلہ کر لے، میں عمر حاضر ہوں۔ تاجدار عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آپ کی بہادری تھی، آپ نے ادھر ایک تو اعلان کیا، علن اعلان کرنے کے بعد آپ نے نماز بھی ادا فرمائے اور طواف کے 7 چکر بھی لگائے، پھر اس کے بعد آپ نے ہجرت کی۔ یہ تاجدار عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی۔ تو سب سے پہلے علن اعلان ہجرت کرنے والے یہ تھے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو ہجرت کی اجازت نہ ملی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس رکھ لیا اور کہا کہ آپ میرے ساتھ ہی ہجرت کریں گے۔ اب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کفار مکہ نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ تو مدینہ المنورہ کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں پر کافی لوگ مسلمان ہو چکے اور انسان نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہاں پر ایک اچھی فوج تیار ہو جائے اور یہ ہم پر حملہ کر دے آ کر۔ جب ان لوگوں نے یہ سوچا تو ان لوگوں نے اپنی ایک کانفرنس منعقد کی، اس میں بڑے بڑے دانشور حاضر ہوئے، بڑے بڑے عقل سلیم رکھنے والے اس کے اندر آئے، اور اس کے اندر ایک شیطان بھی آیا۔ اچھا شیطان کس کی شکل میں آیا؟ اچھا حاضر ہونے کی بھی اس کو اجازت نہیں، اس کی عقل سلیم تھی، اس کے علاوہ کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں تھی کہ وہ آئے، اس کے علاوہ کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں تھی کانفرنس کے اندر وہ آئے، تو شیطان بھی آ گیا۔ اچھا شیطان کسی شکل میں آیا؟ شیطان جو آیا تھا ایک شیخ نجد کی شکل میں آیا تھا، یعنی بوڑھا جو شخص ہوتا ہے اس کی شکل میں آیا۔ تو جیسے اندر گھسا تو اس سے سرداروں نے کہا بھائی تو کون ہے، کہاں سے آ گیا، پہلی مرتبہ تجھے دیکھا میں نے۔ کہا میں اپنی رائے پیش کرنے والا ہوں، شیخ نجد ہوں۔ کہا ہاں بیٹھ جا، تو ہی بیٹھ جا۔ اس کو بھی بٹھا لیا گیا۔ فرماتے ہیں وہ کانفرنس ان لوگوں کی شروع ہوئی۔ ابو البختری نے اپنی رائے دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوٹری کے اندر معاذ اللہ بند کر دیا جائے، حضور کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا جائے اور ان کو سوراخ سے پانی دیا جائے۔ ابو جہل بدبخت تھا، اس نے کہا نہیں یہ رائے اچھی نہیں ہے، ان کے جو صحابہ ہیں یہ جان نثار ہیں، یہ چھڑوا لیں گے، یہ رائے اچھی نہیں ہے، کوئی اور رائے دو۔ سب نے اپنی اپنی رائے دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کے لیے رائے دی کہ ان کے ساتھ اس طرح کر دیا جائے۔ اب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ابو جہل کی باری آئی اور ابو جہل نے کہا کہ میں وہ رائے دوں گا کہ ابھی تک کسی نے سوچی نہیں ہے۔ اچھا بھائی اس کے پاس اتنی بڑی رائے کہاں سے آ گئی کہ اس نے ابھی تو سوچی نہیں، کیونکہ بڑا بدبخت بھی تو یہی تھا، بدبخت جو بڑا تھا وہ یہی تو تھا۔ تو اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی تو اپنی رائے بتا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک رائے دیتا ہوں، ہر قبیلے کا ایک اچھا بہادر جو سردار ہو نا وہ باہر آئے اور ہر قبیلے کا چنا جائے، چننے کے بعد جتنے بھی چنے جائیں مشہور جو بہادر ہیں وہ سب جنگجو ایک ہی مرتبہ یقی بار میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو جب یہ سب نے اس کی رائے سنی کہا ہاں تو بڑا وقت تو ہے، لیکن تیری یہ جو بدبختی ہے ہمارے سمجھ میں آ گئی، تیری رائے بہت اچھی لگی ہمیں، اسی طرح ہم کرتے ہیں سارے۔ اب شیخ نجد جو شیطان ادھر موجود تھا اس نے کہا بڑی رائے اچھی دی ہے تو نے، تیری رائے منظور ہے، اسی طرح عمل کریں گے۔ اب ان لوگوں نے جیسے یہ فارغ ہوئے تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجا کہ اے جبریل محبوب کو آج کہہ دیجئے کہ آج رات یہ اپنے بستر پہ نہ سوئے، آج رات یہ اپنے بستر پہ نہیں سونا، آج ان کو اجازت دے دی جائے ہجرت کی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خلاق عالم نے اجازت دے دی
کہ آج رات کو ہجرت کرنی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ پتہ چلا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ وحی آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات آپ نے اپنے بستر پر آپ نہ سوئے۔ اب یہ معاملہ یہ ہوا کہ یہ لوگ جو کفار والے تھے یہ رات کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کاشائے نبوت کو گھیر لیا۔ محاصرہ کرنے کے بعد جب جیسے ہی محاصرہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے پہلے ایک اور بات آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عین دوپہر کے وقت گئے تھے، اور ایک مرتبہ یہ آتا ہے کہ رات کے وقت گئے تھے۔ عین دوپہر کے وقت یہ ہوا تھا کہ جب دوپہر کے وقت گئے تو تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر پہ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہ اے ابو بکر کوئی بھی تمہارے پاس اس کو دور کر دو۔ فرماتے ہیں حضرت آپ کی بیوی حضرت عائشہ بھی، ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی لیکن نکاح ہو گیا تھا، فرماتے ہیں ان کو بھی ہٹا دیا جائے۔ فرمایا ان کو بھی ہٹا دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو فرمائی، فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عاشق ہے، کہا حضور اگر مجھے بھی آپ اپنا ہمراہی کا شرف عطا فرما دیں، تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں تمہیں میں اپنے ساتھ ہی لے کے جاؤں گا۔ تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ میرے والد محترم اتنا خوش ہوئے تھے اس وقت کہ آپ کے خوشی کے وجہ سے آپ کے آنسو جاری ہو گئے تھے، اتنا خوش ہوئے تھے کہ حضور کا شرف مل رہا ہے ہجرت کے وقت۔ اب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو گھیر لیا گیا اور مولا علی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے علی میری سبز رنگ کی چادر ہے، یہ پہن کر تم لیٹ جاؤ اور سو جاؤ۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کیا تو مولا علی سے کہا کہ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، کفار مکہ کی جو امانت تھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھی ہوئی تھی، اس وجہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صداقت، دیانت، امانت دار کے اندر بڑے مشہور تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ساری امانتیں رکھی ہوئی تھی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی سے کہا اے علی ایک بات یاد رکھنا، میں یہاں سے جا رہا ہوں، تم سبز رنگ کی چادر پہن کے سو جانا اور کل صبح سب کی امانتیں لوٹا کر میرے پاس آ جانا۔ مولا علی کو یقین تھا کہ حضور نے فرمایا تو میں زندہ بھی رہوں گا اور مدینے میں جا کر حضور سے ملاقات بھی کروں گا۔ بولے سبحان اللہ، یہ حضور کا ایک معجزہ تھا۔ ایک سو کہاں رہے مولا علی جہاں پر جان کا خطرہ ہے، لیکن پتہ ہے یقین کامل ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں اب یہ جان ولایت یہاں پر سو رہے ہیں۔ اب ان لوگوں نے حضور کے گھر کو گھیر لیا، اب حضور کو نکلنا بھی تو ہے، حضور کو نکلنا بھی تو ہے، کس طرح نکلیں گے؟ واللہ خیر الماکرین، یہ جو انہوں نے خفیہ تدبیر کی تھی نا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یہ جو ان لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خفیہ تدبیر کی کہ حضور کو قتل کر دیا، معاذ اللہ قتل کر دیا جائے، یا حضور کو قید کر دیا جائے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہر بدر کر دیا جائے، جو ان کی کانفرنس میں کوئی آتا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ نے ارشاد فرمایا خفیہ تدبیر جو بہتر ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات کی۔ اب خفیہ تدبیر کیسی ہوئی؟ فرماتے ہیں کہ یہ سارے حضور کے گھر کا محاصرہ کر چکے، سارے کفار باہر کھڑے ہوئے، ابو جہل ہو کوئی بھی ہو، سارے جتنے بھی تھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مٹھی میں مٹی کو بھرا، یعنی خاک کو بھرا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے خاک کو بھرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ یاسین کی ابتدائی آیت کو تلاوت فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی کافر کھڑے ہوئے سب کے سر پر مٹی مار دی، سارے کے سارے ادھر ہی کھڑے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سامنے سے گزر گئے۔ فرمایا یہ کیسا ہوا؟ قرآن کا معجزہ تھا یہ۔ آج کل ہمیں قرآن پڑھنے تو آتا ہے، قرآن سمجھنے نہیں آتا۔ قرآن کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں، اگر عمل کیا جائے تو بہت زیادہ برکتیں ملے بندے کو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نکلے کہ ان کو سروں پر مٹی ڈالی اور ان کے سامنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لیا اور کچھ بھی حضور کو بگاڑ نہ سکے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضور ہمارے سامنے سے گئے۔ اب جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو انہی میں سے ایک شخص دیکھ رہا تھا یہ سارے معاملات، تو ان کو جو جتنے ہی مارنے والے تھے ان کو ہاتھ لگاتا کہ کیا ہو گیا، کیوں کھڑے ہو حضور کے گھر کے یہاں پہ، یہ محمد عربی کے گھر کے یہاں پہ کیوں کھڑے ہو؟ کہا ان کا آج صفایا کرنے والے ہیں۔ کہا بھی تمہارے سامنے تو گئے، نظر نہیں آ رہے کیا تمہیں؟
بولا کب گئے؟ بولا ابھی تو گئے۔ بولا تمہارے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے تو گئے؟ انہوں نے جیسے ہی جھاڑا اپنے سر کو تو مٹی دی، اندر گئے، جانب ولایت سیدنا مولا علی سو رہے تھے، مولا علی کو اٹھاتے ہیں، ان سے پوچھ پوچھ کرتے ہیں کہ حضور کہاں ہیں؟ فرمایا وہ تو چلے گئے۔ کیا کہا؟ وہ تو چلے گئے۔ اب ان لوگوں نے اپنی حرکتیں کرنا یہاں پر شروع کر دی۔ اب مولا علی نے اپنی امانت لوٹائی اور مولا علی بھی وہاں سے روانہ ہوئے۔ اب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے گئے تو صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی پہنچے، ایک میں یہ آتا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹایا تو صدیق پاک سامنے حاضر تھے۔ تو میں صدیق جاگ رہے ہیں، تو میں جب حضور آپ نے 4 مہینے پہلے ارشاد فرمایا جب سے یہی رات کے انتظار کر رہا تھا کہ کب آئیں گے آپ کب آئیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہوں نے 2 اونٹنیاں بھی لی ہوئی تھی، ایک اپنے لیے اور ایک حضور کے لیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر ایسے نہیں لوں گا، کچھ رقم لو پھر ہی لوں گا، اے ابوبکر پہلے رقم لے لو پھر ہی تمہارے سے یہ لوں گا۔ اب یہ جو دونوں اونٹنیاں تھیں جو عین دوپہر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن اریقط کے ہاتھ میں دے دی کہ جو راستوں کا ماہر تھا، کہا کہ تم 3 رات گزرنے کے بعد غار ثور تک آ جانا اور وہاں سے پھر ہم چلیں گے۔ اس کو اجرت پہ رکھ لیا، وہ نوکر تھا، اجرت پہ اس کو رکھا تو وہ دونوں اونٹنیاں لے کر غار ثور پر پہنچ گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح چلا کرتے تھے اور اس طرح چل رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ کفار مکہ اتنے ہوشیار تھے کہ پہلے کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ بندہ اگر جہاں سے جائے نا تو اس کے پاؤں سے پتہ چل جاتا تھا کہ بندہ کہاں سے جا رہا ہے، بندہ کہاں سے جا رہا ہے۔ تو اس طرح چلے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب یہ چیز دیکھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھے پر سوار کیا اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر غار ثور تک پہنچے۔ اب جب غار ثور تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے تو حضور کو کہتے ہیں کہ میں اندر کی صفائی کر آتا ہوں، پھر آپ ہمارے ساتھ چلیے گا اندر۔ صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جاتے ہیں، اندر جانے کے بعد غار کی اچھی طرح صفائی کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پھاڑتے ہیں، جہاں جہاں سوراخ تھے غار کے اندر وہاں سب کچھ بھر دیا گیا کپڑوں کے ذریعے۔ ایک سوراخ بچ گیا، آپ نے کہا اس سوراخ کے ذریعے میں اپنے پاؤں کو رکھ لوں گا تو کچھ کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ اچھا وہاں پہ بھی ایک عاشق رہتا تھا جسے سانپ کہا جاتا ہے، وہ بھی عاشق تھا حضور کا، وہ بھی سیل لگانے آتا تھا کہ جب حضور آئیں گے تو میں ان کی زیارت کرنے آؤں گا۔ اب صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے سوراخ بند کر دے لیکن ایک سوراخ باقی جس پر انہوں نے اپنی ایڑی رکھی ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اندر بلایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر آئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کی گود میں سر رکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام کرنے لگے۔ اتنے میں یہ ہوا کہ وہی سانپ جو ہر روز آتا تھا وہی آ گیا، دیکھا کہ سارے سوراخ بند ہے، ایک سوراخ کھلا ہوا اس میں نرم چیز ہے، کوئی نہ کوئی چیز لگ رہی ہے، وہ سانپ ڈنگ مارتا تو مجھے اندر آنے کی اجازت دی جائے، واپس ڈنگ مارتا۔ اتنے ڈنگ مارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ جو جاری آنسو تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک پر لگے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر کیا ہوا، اے ابو بکر کیا ہوا؟ یہاں پہ بھی عاشقوں والا جملہ عالموں نے ارشاد فرمایا، وہ یہ کہ صدیق پاک نے تو عرض یہ کرنا تھا کہ حضور پاؤں پر سانپ نے ڈسا ہے، لیکن صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان، اے اللہ کے رسول مجھے سانپ نے ڈسا ہے۔ کلام کیا کرنا چاہیے تھا کہ مجھے سانپ نے ڈسا ہے، لیکن حضور کا ادب اس طرح کرتے ہیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول تھا۔ اب جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا کہ حضور سانپ نے ڈس لیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنا پاؤں آگے کرو۔ پاؤں کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن اسی پاؤں پر لگایا۔ اللہ رب العالمین نے حضور کی برکت سے، اس لعاب دہن کی برکت سے آپ کے پاؤں مبارک پر جتنے بھی ڈنگ تھے اللہ رب العالمین نے تمام میں شفا عطا فرما دی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا یہ کفار مکہ کو جب پتہ چلا، انہوں نے اپنی ایک حرکت کرنا شروع کر دی، وہ یہ کہ جو محمد عربی کو ڈھونڈ کر آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملیں گے، اس کو 100 اونٹ انعام ملیں گے۔ اب جب غار ثور میں پہنچے تو وہاں پر حضرت عبداللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں جو
صبح رات وہیں گزارتے ہیں اور صبح قریش کے یہاں جاتے ہیں اور دیکھتے کہ ان کی خبر لا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتا دیتے ہیں۔ اور ان کا غلام جو تھا حضرت عامر بن فہیرہ، یہ رات کو بکریاں وہاں لے کر جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دودھ نکالتے اور یہ دونوں دودھ پیتے۔ اتنا معاملہ یہ 3 دن تک یہ گزرتا گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا ہے ایک مرتبہ کہ وہیں پر یہ لوگ پہنچ گئے، کفار قریش وغیرہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور علیہ ایک گار کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ نے یہاں پر بھی حفاظت فرمائی۔ جیسے ہی یہاں پر یہ پہنچے تو ان کی قدموں کی آہٹ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سنی تو آپ کے دل پر ایک خوف طاری ہو گیا اور کہا اب تو ہم پکڑے جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر اس کے اندر بھی یہ تھی کہ وہاں غار کے منہ پر ایک مکری نے جانا تل دیا تھا اور کبوتری نے انڈے دے دیے تھے، اور مکری وہاں پر جالا تنتی ہے اور کبوتری وہاں پر انڈے دیتی ہے کہ جہاں پر کوئی نہیں ہوتا۔ جب یہ چیزیں وہاں پر دیکھی گئیں تو کفار نے کہا یہاں پر انڈے دے دیے گئے ہیں، یہاں پر کوئی آ نہیں سکتا، کیونکہ کبوتری وہاں پر انڈے دیتی ہے اور مکری وہاں جالا تنتی ہے جہاں پر کوئی نہیں ہوتا، یہاں تو کوئی ہو نہیں سکتا، چلو یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے 100 اونٹ کا انعام دے دیا کہ جو بھائی ڈھونڈ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے، ان کو جانے ہی دینا، مدینہ مکہ المکرمہ چھوڑ کر ان کو نہیں جانے دینا۔ اب بات یہاں تک پہنچی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے پہنچے تو ایک واقعہ بڑا مشہور ہے عورت کا جسے ام معبد کہا جاتا ہے، بولے سبحان اللہ۔ ان کا واقعہ ایسا ہے کہ بندہ اگر سنے تو عاشق کے دن تو ویسے جھوم اٹھتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا واقعہ جو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قصیدہ لکھا وہ انشاءاللہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہماری بڑی رات ہوگی سوالات درود شریف محفل ہوگی انشاءاللہ اسی کے اندر ہم بیان کریں گے۔ آخری درس جو ہوگا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہوگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قصیدے کے اوپر انشاءاللہ جو انہوں نے ام معبد نے ایک قصیدہ حضور پر لکھا اور کس طرح انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈا، یہ بھی انشاءاللہ ایک عشق والا واقعہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزرے اور یہ ام معبد ایک ایسی عورت تھی کہ جو مہمان نواز تھی، جو بھی یہاں سے گزرتا ان کی مہمان نوازی کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کھانا طلب کیا کہ کچھ کھانا ہے خاتون؟ فرمایا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہا کچھ تو ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرماتے کہ وہ ایک سامنے ان کے گھر کے سامنے ایک کمزور بالکل جس میں بالکل بھی دودھ نہیں تھا، فرمایا وہ ادھر موجود تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس میں سے دودھ نکال لوں؟ کہا حضور جو خاتون تھی اس نے کہا اے شخص یہ جو بکری ہے اتنے دنوں سے دودھ نہیں دے رہی، آپ کو کیسے دے دے گی؟ یا آپ کو کیسے دے دے گی؟ یہ بھی تو نہیں جانتی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کائنات کے عالم ہے۔ فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نکال لوں؟ فرمایا چاہتے تو نکال لیں اگر نکل جائے تو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست اقدس اس بکری پر پھیرا، اللہ رب العالمین نے اس بکری میں دودھ اتار دیا، اتنا دودھ اتارا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیا، صدیق پاک نے پیا، ام معبد نے پیا، ام معبد کے بیٹے نے پیا، ام معبد نے پیا، ام معبد کے بیٹے نے پیا۔ آخری بات، یہ جو بات تھی ہجرت کے پہلے سال کی بات تھی، یہ بات تھی ہجرت کے پہلے سال کے بعد کی بات تھی۔ اچھا یہ بکری ایسی تھی اللہ نے حضور کے صدقے اس کو اتنا نوازا تھا، اتنا نوازا تھا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں عام الرماد کے اندر ایک قحط پڑ گیا۔ فرماتے ہیں یہ وہی بکری تھی کہ جو بکریاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان سے زیادہ اچھی تھی، ان سے زیادہ فرما تھی، انہوں نے دودھ دینا بند کر دیا تھا، لیکن حضور کے صدقے اس بکری کا آج تک دودھ بند نہیں ہوا تھا عام الرماد کے اندر۔ اور عام الرماد کب ہوا تھا؟ 18 ہجری میں۔ یہ کب کی بکری ہے؟ پہلے سال کی ہجرت کی۔ اور کب تک زندہ رہی ہے؟ 18 ہجری تک۔ یہ حضور کا معجزہ تھا کہ سب بکریوں نے اپنا دودھ دینا بند کر دیا، لیکن حضور کے صدقے تمام لوگوں کو اس کے ذریعے دودھ ملتا رہا۔ اب آگے چلیں کہ جب ام معبد کے گھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے روانہ ہوئے تو مکہ کے ایک مشہور شہ سوار سراقہ بن مالک، حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جب یہ آئے تھے تو سراقہ بن مالک تھے پہلے، لیکن جب حضور کا انہوں نے معجزہ دیکھا تو پھر سراقہ بن مالک نہیں رہے، پھر حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، صحابی رسول بن گئے تھے یہ بھی۔ تو یہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے تعاقب کرتے ہوئے حضور کو دیکھ لیا اور پہنچ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ کرنا ایسا ہوا کہ یہ اپنے اونٹ سے گھوڑے سے گڑ گئے۔
جب زمین پر یہ گر گئے تو واپس انہوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا، تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، حضور کی دعا کی وجہ سے ان کے گھوڑے کے جو پاؤں تھے وہ زمین میں ڈھس گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے گھوڑے کے جو پاؤں وہ زمین میں ڈھس گئے تو مجھ پر عذاب آ گیا، حضور علیہ السلام کو پکارنے لگے، الامان 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 یا رسول اللہ الامان۔ حضور تو ویسے رحم دل تھے، حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ رب العالمین نے حضور کی دعا کی برکت سے اس زمین میں پاؤں ڈسے ہوئے تھے اس کے پاؤں ویسے کے ویسے ہی کر دیے۔ اب سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر آگے آتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے لیے سراقہ نے اپنے طرف سراقہ نے حضور علیہ السلام کو مال بھی دیا تھا کہ آپ کچھ مال لے لیجئے۔ حضور علیہ السلام نے مال ان سے نہ لیا، اور حضور علیہ السلام نے ان کے لیے کئی چیزیں بتائی تھی، وہ میرا بھی موضوع نہیں ہے ورنہ انشاءاللہ میں بتا دوں کہ وہ طویل ہو جائے گا، ہمارا ویسے بیان طویل ہو رہا ہے، بس انشاءاللہ ہجرت مدینہ جیسے حضور علیہ السلام کرتے ہیں ہم انشاءاللہ اپنے موضوع کو ختم کرتے ہیں۔ آخری ان کا واقعہ کہ حضور علیہ السلام جیسے آگے پہنچے تو بریدہ اسلمی کا واقعہ مشہور ہے کہ حضور علیہ السلام جب مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو بریدہ اسلمی قبیلہ بنی سہم کے 70 افرادوں کے ساتھ کہ 100 اونٹ کا انعام مل جائے گا، چلو حضور کو پکڑ لیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ فرماتے جیسے حضور کے قریب پہنچے فرماتے کون ہو؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا محمد بن عبداللہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا محمد بن عبداللہ۔ جب حضور کا جلال دیکھا، چہرے پر حسن و جمال دیکھا، جو حسن و جمال دیکھنا تھا اللہ رب العالمین نے اسی کی برکت سے ان کو دامن اسلام میں لے کے آ گئے، یہ دامن اسلام میں آ گئے، مشرف ہو گئے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر، اور حضور علیہ السلام کا ایسا اثر ہوا ان پر کہ فوراً ہی کلمہ شہادت پڑھ کر یہ بھی دامن اسلام میں آ گئے۔ اب ان کے بارے میں آتا ہے حضور علیہ السلام کی آمد کی خبر تو مدینہ منورہ میں پہلے ہی پہنچ چکی تھی، اور اس طرح پہنچ چکی تھی کہ اہل مدینہ والے صبح کو اپنے گھر سے نکلتے اور ایک اونچی جگہ پر چلے جاتے کہ جہاں پر لگے کہ یار کوئی قافلہ والا آ رہا ہے، روزانہ صبح جاتے ہیں۔ ایک دن گئے، جب سورج اپنے عروج کو پہنچتا تو دیکھتے ہیں اب مایوس ہو کر واپس آ جاتے، دوسرے دن گئے، تیسرے دن گئے، کئی دن ایسے کرتے گئے۔ جب سورج اپنے عروج کو پہنچتا تھا تو وہ اس صورت میں جب سورج اپنے عروج کو پہنچتا تو یہ مایوس ہو کر اپنے گھر میں آ جاتے واپس اہل مدینہ والے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام مدینہ کے قریب پہنچے تھے تو ایک یہودی نے دیکھ لیا، تو یہودی نے جب جیسے ہی دیکھا تو کہا کہ اے مدینے والو، جس کا تمہیں انتظار تھا وہ رحمت کاروان آج آ چکا ہے تمہارے درمیان، وہ رحمت کاروان آج تمہارے درمیان آ چکا ہے۔ فرماتے ہیں یہ سن کر تمام انصار نے، اب کچھ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، کچھ لوگ نکلتے ہیں یہاں سے، یار یہ میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے؟ حضور کا میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے؟ ہمارے سمجھ نہیں آئی، یہ تم جھنڈے نکالتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے آئیے ثابت کرتے ہیں، تو صحابہ سے ثابت ہے، یہ تو صحابہ سے ثابت ہے۔ اچھا بھائی کس طرح ثابت ہے؟ ثابت کیجئے۔ میں نے آئیے سنیے کس طرح ثابت ہے۔ تمام انصار جب حضور کو پتہ چلا، جب تمام انصار کو پتہ چلا کہ حضور آ رہے ہیں تو تمام انصار نے اپنی ہتھیار کو سجا کر باہر نکل آئے اور نعروں کی گونج میں حضور کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی تمام انصار باہر تشریف لائے، انصار کے ساتھ ساتھ بچے، بوڑھے، عورتیں سب اپنے گھر سے باہر آ گئے حضور کی آمد کے لیے، جلوس کے لیے۔ جیسا ہمارے یہاں پر جلوس نکلتا ہے ویسے جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تھے ایسے تمام انصار آ گئے تھے۔ کہتے ہیں وہاں تو ہتھیار تھے، میں نے یہاں پر ہمارے ہاتھ میں جھنڈے ہیں، یہاں پہ ہمارے ہاتھ میں جھنڈے ہیں، وہاں پر ہتھیار تھے، اگر یہاں پر بھی ہتھیار کرنے کو مسئلہ نہیں ہے وہاں سنت کی ادا ہو جائے گی۔ تو ہمارے یہاں پر اچھا پھر ایک اور اعتراض کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ، تو چلیں جھنڈے نکالے کو مسئلہ نہیں ہے، نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، یہ کیوں نعرے لگاتے ہیں؟ جلوس میں نعت کیوں چلاتے ہیں؟ میں نے اس وجہ چلاتے ہیں کہ یہ بھی صحابہ کی سنت ہے۔ بولا کس طرح؟ میں نے جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تھے انصار میں تو تمام انصار نے ایک نعرہ لگایا تھا، وہ نعرہ یہ لگایا تھا جاء یا رسول اللہ، جاء یا نبی اللہ۔ انہیں ترجمہ کر دیجئے، میں نے سرکار کی آمد، بولے سبحان اللہ، تو بولے ترجمہ کر دیجئے، میں نے سبحان اللہ، سرکار کی آمد، جاء نبی اللہ، بولے اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے سرکار کی آمد، اللہ کے رسول تشریف لے آئے۔ میں نے وہ عربی تھے، انہوں نے عربی میں نعرے لگائے، ہم اردو ہیں تو اردو میں نعرے لگاتے، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، اس طرح ہم نعرے لگا کے نکالتے ہیں۔ یہ بھی ان لوگوں کے ہم نے منہ بند کر دیے۔ یہ صحابہ کی سنت ہے، ان جوابات کو یاد رکھا کریں تاکہ کوئی ہمیں پھسال نہ سکے۔
بہت سارے ایسے ملتے ہیں کہ جو اپنی حرکتیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ رکھے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں آج مسجد قباء ہے وہاں پر آپ رہنا شروع کر دی. آپ نے وہاں پر آپ نے حضرت کلثوم بن ہدم کے گھر میں آپ نے تشریف فرما ہوئے. اور یہاں پر جب تشریف فرما ہوئے یہاں پر علماء کرام نے نقطہ لکھا. وہ نقطہ یہ لکھتے ہیں کہ سید الانبیاء سید الاسفیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر تشریف لے آئے تو ایک ایسا سما بن گیا کہ آسمان بھی سوچ رہا تھا کہ آج میں خوبصورت لگ رہا ہوں کہ حضرت کلثوم بن ہدم کا گھر خوبصورت لگ رہا ہے. اتنا خوشی کا سما بن گیا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت مدینہ کر کے لایا تھا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے, مسجد الجمعہ ادا ہوا. انشاءاللہ کل ہم سنیں گے, ابھی اور بھی اعتراضات ہیں انشاءاللہ اس کے بھی جوابات ہم سنیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.